اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، آپ کو خبریں دینی ہیں، ظاہر ہے تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں۔ جو الیکشن کمیونز کے نزدیک آ رہے ہیں اور بہت ساری تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور نئے لوگ ایک دوسرے کے ووٹر سپورٹر بھی بنتے جا رہے ہیں، تو فریڈرکسبرگ میں جو ہے اور اس طرح کوپن ایگن یا دوسری کمیونوں میں بھی بہت سارے کینڈیڈیٹ جو غیر ملکی نژاد ڈینش بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس میں تو خیر ڈینش نیشنلٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، آپ کا پیریڈ پورا ہو، قانون قاعدہ آپ کا پورا ہو تو اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، پارٹیوں کے ممبر بن کر اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، کل ایک میٹنگ ہو رہی تھی جو فری گرونے یہاں کی آزاد گرین پارٹی ہے، وہ ایک بڑی میٹنگ کرنے جا رہے تھے، ان سے کچھ کینڈیڈیٹس ان کے نئے جماعت میں شامل ہونے تھے، صاحب کا کوئی سٹی کونسلر بھی اس طرح کے لوگ آ رہے تھے۔ تو آج ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ میٹنگ جو ہے وہ کل کے لیے کینسل کر دی گئی ہے۔ تو ہم نے کہا ذرا دیکھیں کہ سامعین ناظرین کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں۔ اس وقت تھنک ٹینک سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ روٹین کا پروگرام موسم کے لحاظ سے بھی کریں گے۔ آج جو ہے وہ ٹھنڈک بھی شروع ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، ہو کیا رہی ہے، اب لوگوں نے جیکٹیں پہنی مکمل شروع کر دی ہیں، پتے جھڑنا شروع ہو گئے ہیں اور بارش ہوتی ہے، دھوپ نکل آتی ہے۔ تو شاہ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب آپ نے بڑی محنت کی ہے، پہلے ہم روٹین کا کرتے ہیں، یہ بیماریوں کے متعلق اس پر بات کریں گے اور پھر آپ سے جو ہے یہاں لوکل سیاست کی بات کریں گے۔ جی آپ نے جیسے پہلے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ موسم واقعی تبدیل ہو رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ سردی جو ہے، ٹیمپریچر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں گرا، لیکن ٹیمپریچر جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گلے کی بیماریاں جو ہیں، خصوصی طور پہ لنگز اور گلے کی بیماریاں، یہ دو ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں، یہ یہاں پہ ڈنمارک میں پھیل رہی ہیں۔ اور کورونا بھی جو ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن کہاں تک موجود ہے اس کے اوپر نہ ایس ایس آئی والے بول رہے ہیں، نہ ہی کوئی اور سیرن انسٹیٹیوٹ والے یا دوسرے کوئی بول رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب ہمارے پاس پورا ثبوت آتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن احتیاط لازمن ہے۔ ابھی کپڑے جو ہیں آپ بالکل گرمیوں والے مت پہنیں، بلکہ آپ ایسی جیکٹ ضرور ساتھ رکھیں کہ کسی وقت آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں تو آپ کو بارش کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اور یہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ ایلبرسٹون میں بیٹھے ہیں تو یہاں بارش تھی، اور آپ عیسیٰ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی دھوپ ہوگی تو وہاں پہ یا ٹاسم میں بارش لازم ہو رہی ہوگی، یا موسم کیسا بھی ہے۔ یہ تو آپ کو جو ہے محکمہ موسمیات والے بھی 100% نہیں بتا سکتے کہ موسم کس وقت چینج ہو رہا ہے۔ تو باقی احتیاط رکھیں، اور جیسے ہم نے آگے بھی بتایا، سنڈے کو بھی بتایا کہ گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ 29 سپٹمبر کے بعد آپ ویکسین جو ہیں وہ بک کروا سکتے ہیں، یعنی کہ 2 سپٹمبر سے آپ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر اپنے ویکسین جو ہے انفلوئنزا کا ہے اور کرونا دونوں کے بھی، اگر آپ نے صرف انفلوئنزا کا لگانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں ناظرین کہ لوگ انفلوئنزا کو بہت ہی ایزی لیتے ہیں۔ انفلوئنزا جو ہے اس سے بھی ہزاروں نہیں لاکھوں انسان جو ہیں ہر سال اس سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور یہ اسی لیے یہاں پہ بوڑھے لوگوں کو اور بیمار اور ایسے جن کو ڈائبٹیز اور دوسری بیماریاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے فری آف کاسٹ یہ گورنمنٹ جو ہے ان کی جان بچانے کے لیے انفلوئنزا کا ٹیکہ لگاتی ہے۔ تو انفلوئنزا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ کرونا ایٹ دا مومنٹ، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور گھر میں، جس گھر میں اگر کوئی بچے رہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو وہ بات کر سکتے ہیں جا کے، جب وہ پیشنٹ جا کے ٹیکہ لگوانے جا رہا ہے تو وہاں پہ ان کے ساتھ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک گھر میں اکٹھے رہتے ہیں تو ان کو بھی فری آف کاسٹ لگ سکتا ہے ٹیکہ،
کیونکہ وائف کو ہے بیماری تو ہسبینڈ کو فری لگتا ہے، اگر وائف ہسبینڈ کو ہے تو وائف کو لگتا ہے، لیکن اگر بچے بڑے ساتھ رہ رہے ہیں یا کوئی ایسا ہو تو ان کو بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور وہ انسانی ہمدردی میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر جو بھی بندہ رہ رہا ہے وہ اگر باہر سمت ہو جاتا ہے، باہر اس کو بیماری لگ جاتی ہے تو وہ گھر آ کے کھانسے گا یا وہ اٹھے بیٹھے گا تو وہ یہ بیماریاں جو ہیں وہ دوسروں کو لگائیں گے۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے حالات جو ہیں وہ پورے یورپ کے حالات کیا، پوری دنیا کے حالات اس وقت بہت تیزی سے کروٹ بدل رہے ہیں، اور یورپ میں اسلام فوبیا اور دوسری چیزیں جو ہیں کافی بڑھ کر آ رہی ہیں۔ لیکن میں چلتا ہوں راجہ غفور صاحب کی طرف، انہوں نے بات کی ہے انٹرو میں کہ ہماری پارٹی جو فری کرونے پارٹی ہے، جس کا میں اپنا اسپوک پرسن بھی ہوں، ایڈوائزر بھی ہوں، تو میں ان کے کل کا پروگرام ہمارا فیون میں پارٹی لانچ کرنے کا پروگرام تھا اور وہ ہم نے کینسل کیوں کیا۔ تو راجہ صاحب اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ینگ لوگ جو ہیں اس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو کہ کل اپنی مختلف جاب کی وجہ سے، کیونکہ کل ایک ویئر ڈے ہے، اور ویئر ڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک عام دن ہے جہاں پہ لوگ کاموں پہ جاتے ہیں، اپنی بزنس کو کرتے ہیں، اور وہ دن کے ٹائم جو ہے وہ فری نہیں، اور وہ شام کو فری ہیں، تو شام کو ہم لوگ ادھر سے وہاں جانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم لیٹ آور جائیں اور لیٹ آور واپس آئیں، کیونکہ لوگوں نے یہاں پہ بھی صبح اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے پارٹی سے بات کر کے، پارٹی فورمین سکندر ملک اور ہماری اپنی پارٹی کے جو سی سی ہے اس سے بات کر کے، تو ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ مان لی گئی ہے اسٹوڈنٹس والوں کی، کہ صبح کی بجائے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے آنا تو آ جائیں لیکن آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا، تو ہم نے پھر ان کو کہا کہ نہیں، ہمیں دوبارہ نہیں آنا، آپ یہ کریں کہ ہم پارٹی سے بات کر کے اس ڈیٹ کو آگے لے جاتے ہیں، تاکہ جو دوسرے امیدوار جو ہیں ممبر جنہوں نے باقاعدہ اپلائی کیا ہوا ہے اپنا کونسلرز کے الیکشن کے لیے، وہ بھی شامل ہو سکے، تو کیونکہ آلریڈی وہ مختلف جابز کر رہے تھے، تو لہٰذا ہمیں یہ چیز جو ہے اس ویکینڈ کے کسی بھی دن پہ، سیٹرڈے یا سنڈے، اس کا آج شام کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی ڈیٹ ہے اور کون سا ٹائم مقرر ہوا ہے، اور اس کے اوپر ہم دوبارہ جو ہے وہاں پہ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہمارا ٹاسک فورس ہمارا جو ہے دوسرے فیون اور ہمارا بارٹ ہولم اور دوسری جگہ سے کافی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پارٹی کو رجوع کر رہے ہیں، اور یہ پارٹی جو ہے کوپن ہیگن میں اس وقت اللہ کے فضل سے بہت زیادہ بیکنگ کی وجہ سے، ابھی ریسنٹلی پاکستان سوسائٹی جو ہے جس کے اندر بہت ساری تنظیمات شامل ہیں، انہوں نے اوپنلی اعلان ہماری پارٹی کا اعلان کر دیا ہے اور ہماری پارٹی کی حمایت کی ہے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں، اپنی پارٹی پوری کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں، ان کے فورمین جو ہیں، پریزیڈنٹ جو ہیں چودھری ولایت، ان کا بھی شکر گزار ہیں، ان کے جو پارٹی کے بقایا عہدیدار ہیں اور ان کے جو 400-500 کے قریب ان کے ممبرز ہیں، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو بڑی میٹنگ کر کے تو حمایت کا اعلان کیا ہے، تو یہ ایک بڑا خوش آئند بات ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بہت شاہ ساری صاحب، انہوں نے پارٹیاں ہیں۔ پارٹی کا اعلان کیا ہے، اشم کا اعلان کیا ہے، یا پوری پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے؟ جی میری خود بات ہوئی ہے، انہوں نے پوری پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا اس وقت، کیونکہ ہاشم وہاں پہ پریزنٹیشن کر رہا تھا ہماری پارٹی کی، تو اس وقت مجید قریشی صاحب بھی تھے، سارے تھے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ حمایت اس کو، کیونکہ وہ موجود تھا اور ان کا نام لے کے، تو راجہ فراد نے جو ہے وہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس سے پہلے راجہ فراد اور میاں منیر اور سارے جو ہیں وہ پارٹی اپنا ملک سکندر کی فیور میں اور اس کی حمایت میں بول بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت کیونکہ وہاں ان کے اجلاس کے اندر، ان کی میٹنگ کے اندر، وہ دعوت کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا ہاشم، تو انہوں نے کہا کہ ہاشم، ہم آپ کی پوری بیک پر، ہم آپ کی بیک پہ ہیں اور آپ کی پوری مدد شاہ کریں صاحب، گے، یہ تو ہم پھر آپ کلیئر لوگوں بولنے کی کے ساتھ۔ بڑی کامیابی ہے، یہ تو راجہ فرات کی بڑی کامیابی ہے۔
جی یہ سب کی کامیابی ہے، اور یہ چودھری ولایت صاحب کا اور ان کے جتنے بھی دوست اور احباب ہیں اور ان کے جتنے بھی ممبرز ہیں، خواجہ آصف سے لے کے افضال جو ہیں وہ ہیلتھ سنگھ والے، ان سب کا نام لے کے کرنا شروع کروں تو بہت بڑی ان کی تو شاہ صاحب مجلس یہ تو عاملہ بڑا ہے۔ پازیٹیو سائن ہے، پھر آپ جو ہے ادھر اس کی طرح ڈنسے کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کی بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو سینا گزٹ اخبار ہوتی ہے اس کی موٹی سرخی ہے کہ فری گرونے کا امیدوار جو ہے وہ ٹاسٹروپ میں بھی موجود ہے۔ جی بالکل موجود ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کوپن ہیگن کے جو 10 امیدوار جو لسٹ پہ پکے ہو گئے ہوئے ہیں ان کا نام ہم نے ایشو کر دیے تھے، اور ابھی اطلاع یہ ہے کہ سی سی کی طرف سے ہمیں اطلاع ہے کہ وہ شاہ ابھی صاحب جو ٹاسٹروپ کا آپ کا امیدوار ہے وہ پکا ہے یا خالی نام کی حد تک پکا ہے؟ نہیں جی، یہ اناؤنسمنٹس جو ہیں ہماری سی سی جو ہماری ہیڈ ہے اس کی سوزانا، وہ اپنے پورے ڈینشوں کے ساتھ اور جو فارنر سی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورے جو ہیں، آپ اس وقت موجود تھے جب لینڈز موز ہوئی تھی، تو ان کو فورمن بنایا گیا تھا سی سی کا، تو وہ پوری جو ہیں وہ اپنی اسکروٹنگ کرنے کے بعد وہ امیدوار کا نام جو ہے انٹرویوز کے بعد ہر ایک چیز کے کیا یہ میڈیا پہ آ نہیں سکتے شاہ ہیں، صاحب میں یہ کیا خالی ٹاسٹروپ کی بات کر رہا ہوں۔ جی وہ ان کا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی شاہ صاحب لیکن جو نہیں ہے نا، جو ایک خبر آ رہی ہے نہیں جو سینا گزٹ اخبار کی جو وہ سرخی ہے ہے درمیان والی، ایک امیدوار ہے، لیکن ابھی جو میں آپ کو لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ پتہ لگا ہے کہ بہت ساری ویسٹ آئن میں سے بھی اور دوسری کمیونوں میں سے بھی بہت زیادہ، ایون کوپن ہیگن کمیون سے بھی چند لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی ساری اسکیننگ وغیرہ ہو رہی ہے، ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سا پک اینڈ چوز ہونا ہے، کون سا بندہ جو ہے وہ پارٹی پہ آتا ہے، تو ان کے نام بھی جو ہے وہ تو شاہ صاحب اکٹھے، اور ایک کہیں آپ کا ریڈیکل ونسٹر کے ساتھ کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کوپن ہیگن میں تو ہم آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے ٹاسٹروپ میں؟ نہیں جی، ایسا میری نظر سے کوئی معاہدہ نہ کوئی ایسی خبر شاہ ایشو صاحب یہ ہوئی ہے۔ پیج نمبر 2 کی سرخی ہے۔ جی یہ ہوگی کہ کسی کی سرخی، لیکن میرے پاس ایسی کوئی ابھی تک چلیں شاہ صاحب آگے چلتے ہیں۔ شاہ صاحب اب آپ بتائیں کہ یہ الیکشن تو آ جائیں گے، جس طرح یہ بارش بھی آ جاتی ہے، بادل بھی آ جاتے ہیں، اور گرمیاں بھی گزر گئی، بچوں کی چھٹیاں بھی گزر گئیں، اب جو ہے وہ سپٹمبر بھی جا رہا ہے، اکتوبر ہے، تو پھر نومبر ہے، تو پھر دنوں کا آپ خود اندازہ کر لیں۔ کل بہت بڑا جو ہے وہ نعرے بروگ جو گیٹ پہ جو ہے نویبو گیٹ پہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ سیاسی میں کہہ لوں کہ گو کہ وہ میلے کی شکل میں بھی تھا، ہر طریقے سے آپ لے سکتے ہیں، پارٹیوں کا بھی اجتماع بھی تھا، لیکن اتنا پازیٹیو اور جو سائن ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی اس ملک میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں لوگ الیکشن کس طرح لڑتے ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھی بات ہے۔ آگے پارک وغیرہ میں یا دوسری سائڈ اسٹریٹ پہ ایسے لگتے تھے، لیکن کل انہوں نے ناربرو گیٹ کو مخصوص جگہ سے بند کر کے، تو اس کے اندر عوام کے لیے ہر پارٹی کا اسٹال لگا ہوا تھا، اور ہماری پارٹی فری کرونے کا بھی تھا، دوسری پارٹیوں نے بھی لگائے ہوئے تھے، اور لوگ آ جا رہے تھے، اور لوگ ایک دوسری پارٹی سے بات کر رہے تھے، کینڈیڈیٹ سے بات کر رہے تھے۔ وہاں پہ ملک سکندر بھی کھڑا تھا، وہاں پہ ہاشم بھی کھڑا تھا، وہاں پہ فیئر گرونے کے راشد بھی کھڑے تھے، اور اس کے علاوہ ہمارے ڈینش امیدوار اور دوسرے فارنر امیدوار بھی وہاں پہ کھڑے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کیمرے نے بھی نظر بند کی اور دوسری بھی میڈیا نے بند کی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر پارٹی کا وہاں پہ اسٹال تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ ہمارا جو پروگرام ہے، ہماری پارٹی کا جو پروگرام ہے، ہماری پارٹی ایک سٹینڈ لے رہی ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی آئین بنے قانون بنے ہیں آئین کے خلاف، ڈینش آئین کے خلاف، اس کو ختم کیا جائے۔ بوڑھے اور یملوس اور پینشنرز اور جو فیملیز ہیں جن کی اتنی انکم نہیں، کمیونیں ان کو کھل کے ان کی مدد کریں، بجائے جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کی ایک تربیتی ادارے ہونے چاہیے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے
ان کو یہ نہیں کہ آپ ان کو دوبارہ جیلوں میں بھیج کے تو ان کی یونیورسٹیز بنائی جائیں اور ان کو تباہ برباد کیا جائے ان کو معاشرے میں. ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ڈینش آئین کا حصہ ہے. 1970 اور اپ ٹو 2000 یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی غلطی کی وجہ سے جیل کاٹ کے آیا تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ سزا یافتہ ہے. وہ بالکل اپنی سزا یا جرمانہ پے کر کے وہ بالکل کلین ہو کر آتا تھا, اس کے اوپر کوئی فنگر نہیں اٹھا سکتا تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی سے کوئی یا کسی بچے سے یا کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا خمیزہ وہ بھگت لیتا ہے سزا کی صورت میں, تو اس کو اس ملک میں ایک اچھے شہری اور اچھی زندگی گزارنے کا موقع اس کو شاہ صاحب میسر بالکل ہونا آپ نے چاہیے. ٹھیک کہا. شاہ صاحب ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, تو شاہ صاحب کمیونٹی فورم نے ایک انیشیٹو لینے کی کوشش کی ہے, جس طرح آپ نے بھی کافی پریشر ڈالا تھا اور باقی ساتھیوں پریشر ڈالتے ہیں کہ چونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو الیکشن کے دنوں میں یہ کیٹیگری 5 والا جو معاملہ ہے, جو ویزے کا معاملہ ہے, فیملی ری یونیفیکیشن کا بھی معاملہ ہے, تو ان حالات میں اس کو جو ہے بڑے منظم طریقے سے اتفاق سے پیار و محبت سے جو ہے نا اس الیکشن کے دوران الیکشن سے پہلے ہی جو ہے نا اس کو مارکیٹ میں لایا جائے. جی بالکل, اس پہ آپ کو بڑا پریشرائز کیا گیا ہے, اور یہ آپ نے کل بھی ریڈیو پہ بات ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی آپ کے ایک پرائیویٹ سیٹنگ میں بات ہو چکی ہے ملک سکندر سے اور دوسرے میرے سے اور دوسروں سے. تو یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس وقت اگر ہم گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ کوپن ہیگن میں رہنے والے پاکستانی اور یہاں کے جو پاکستانی پورے لینڈ بیسز پہ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بندے انڈیا میں رہ رہے ہیں, کیا انڈیا میں ٹیررزم نہیں ہو رہی ہے؟ کیا دوسرے ممالک میں ٹیررزم نہیں ہو رہی ہے؟ تو ان کو جب ہم فیکٹر میں نہیں ہے اور ہمیں یہ پریشر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ڈینش گورنمنٹ نے یہ کیٹیگری 3 نہیں ہٹا رہے اور ہمیں موقع نہیں دے رہے, ہماری فیملیز کو موقع نہیں دے رہے, ہم اپنے خاندان والوں کو آسانی سے نہیں لا رہے. اور یہاں کے آپ نے بھی بہت زیادہ چیزیں جو تھی وہ منظر عام پہ لائی تھی, لیکن آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک پلیٹ فارم یہاں پہ آپ کھڑا کریں گے کمیونٹی چیئرمین کے, جس کے اندر ساری جو عوامی تنظیمات ہیں, مساجد کے تنظیمات ہیں, سیاسی تنظیمات ہیں, وہ اکٹھی ہوں گی اور اس پلیٹ فارم کے اوپر یہاں پہ یہ چیز جو ہے اس کے ساتھ کمیون کے جو الیکشن ہے اس کے اوپر بھی, اور یہ دباؤ ڈالا جائے گا ڈینش سیاسی پارٹیوں پہ کہ آپ اس آواز کو اپنے منشور میں شامل کریں کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی کے ساتھ فورس کے بہینڈنگ کیوں ہو رہا ہے لا کے اندر, جبکہ دوسروں کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو اس چیز کے اوپر ہمیں سب کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے اور اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ فوراً سے پہلے ڈائلاگ کیا جائے اور پھر اس کے اندر ایک کمیٹی بنائی جائے جو بندوں سے سگنیچر اکٹھی کرے, اور سگنیچر اکٹھے کر کے ساری مساجد کے اندر سے دوسری جگہ سے اکٹھی کر کے پھر ہم ڈینش جو مختلف پارٹی کے جو انٹرگیشن اور اولیننگ کے آرڈر ہیں, جو ان کے مشیر ہیں, جو ان کے اسپیکر ہیں, جو پارٹیز کے جو اس پہ بات کرتے ہیں, ان کو بلا کر ان کے سامنے یہ تجویز رکھی جائے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے, اس سے جو ہے انٹروگیشن میں جو ہے ڈنمارک کے اندر انصاف نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ بلنڈر ہو رہا ہے, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اور وہاں پہ جو پارٹی کے سربراہان ہوں گے, ان کو پاکستانی سربراہان ہوں گے, ان کو بلایا جائے گا, وہ سب مل کے اپنی آواز میں ان کو بتائیں گے, اور پھر یہ چیز جو ہے وہ ڈیلیگیشن وہ ساری چیزیں جمع کر کے تو پارلیمنٹ میں الیکشن سے کم از کم 2-3 ہفتے پہلے اس کو وہاں پہ جمع کرائیں گے کہ بھائی ہماری جو بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں. آج بھی اخبار میں آیا ہوا تھا کہ یہاں ڈنمارک میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں, کاموں پر بھی لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں. اس فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے ایکسٹرا بیلٹ نے آج یہ خبر لگائی ہوئی ہے کہ آپ فرسٹریشن کے شکار کے اوپر جو ہو رہے ہیں لوگ بہت زیادہ, اس کے اوپر بات کریں. تو ہم لوگ اس لیے فرسٹریشن کا شکار ہیں کہ کچھ کام جو شاہ ہیں صاحب اس جیسے کا جو کبھی حل ہے نا, یہ جمہوریت ہے, اس ملک میں جمہوریت ہے, لیکن
اگر ووٹ کی طرف لوگ جاتے نہیں ہیں، کسی اور سیاست کی طرف نکل جاتے ہیں، یہاں ڈنمارک کی جو سیاست ہے یہاں کی سیاست کریں، یہاں کے قانون قاعدے کی سیاست کریں، یہاں کے لوکل معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لوکل کمیٹیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور 18 نومبر کو ووٹ ڈال کر آپ بہت سارے اپنے حقوق واپس لے سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میں تو آپ سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ابھی تو آپ کے پاس ٹائم نہیں، لیکن آپ کل یا پرسوں ٹائم نکالیں، ایک سارے پلیٹ فارم پہ سیاستدانوں کو بھی لیں، اور جو آپ کو ملتے ہیں اور مختلف پارٹیوں کے، جیسے مجیب قریشی صاحب ہیں محترم، اور راجہ افراز صاحب ہیں، میاں منیر صاحب ہیں، اس طرح کی مختلف لیڈران کو آپ اکٹھا کریں، ان شاہ کے صاحب ایک آگے۔ جماعت سے جو ہے نا ایک ہی بندہ لیا جائے گا، ایک جماعت کے 3 جی 4 بندے ہم نہیں لیں گے، نہیں، پھر یہ ذرا مسئلہ مثلاً ہو جاتا ہے پی ٹی جواب آئی دینے دیں۔ پی ٹی آئی دیکھیں نا، پی ٹی آئی کا اور وہ دوسرے اتحاد جو ان کے اپنی پارٹیز ہیں مختلف، ان کے بندے جو ہیں 5 6 بندے جو بڑے بڑے، ان کو باری باری آپ ان سے اس بات پہ بات کریں، اور ان کو پوائنٹس پہ اگری کریں کہ بھائی آئیں، اس ہو کہ ہم یہ کیٹیگری 3 کو کس طریقے سے ہم لے کے جاتے ہیں، اور پھر جو بڑی بنانی ہے، ایک بڑا جو آپ نے پروگرام پلیٹ بالکل فارم شاہ تیار صاحب، ایک کیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ کام اس پر ہو رہا ہے، بڑے جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب ہم جو سفیر محترم کو بھی جو اس طرف لائیں گے کہ وہ اپنے طریقے سے وہ بھی جو اپنا پریشر بلڈ کرے، ہم بھی اپنا پریشر بلڈ کریں گے اور حکومتوں کی طرف جائیں گے۔ شاہ صاحب یہ کام تو قانون سے ہوتے ہیں، زبردستی تو نہیں ہوتے، جمہوریت سے ہوتے ہیں، قانون سے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی انوالو کریں گے، سفیر پاکستان کو بھی انوالو کریں گے، یہاں کی جو جتنی پاورفل سوسائٹی ہیں اپنی کمیونٹی کو بھی انوالو کریں گے، اور چونکہ ہم یہاں کے شہری ہیں، ہمارے حقوق ہیں، وہ حقوق لینا چاہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب اگلے پروگرام میں اس پر جو آپ نے رائے دی ہے اس پر دیکھیں گے کتنا عمل ہو چکا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی ہے، لیکن ڈبیٹ جو ہے وہ لوگوں کی رائے آپ ریڈیو بھی لیں، لوگ تاکہ سنیں کہ کون کون سے کمیونٹی کے لیڈران ہیں جو ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، جو ہماری نسلوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے ویوز آنے چاہیے۔ اور اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے ہم سب سے پہلے جو گورنمنٹ کو یہاں پہ اپلیکیشن دیں گے، اور اس کی کاپی جو ہے وہ آپ جائیں، آپ کمیونٹی چیئرمین، آپ کو اختیار حاصل ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کو ساری کمیٹی جن کو چنے گی، وہ جا کے چناؤ میں وہ جا کے تو امبیسڈر صاحب کو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھی وہ کاپی دیں کہ ہماری یہ پرابلمس ہیں، آپ پاکستان سے فارن منسٹری کے ذریعے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک خلاصہ پیش کیا تھا، اس خلاصے کی میں تفصیل بتا رہا ہوں کہ یہ ہے، اور یہ آپ کو کام بہت جلد کرنا چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ آپ کے پاس اتنے دن ہوتے ہیں ریڈیو کے، آپ لوگوں کو لیں، نشا صاحب ہم اس نے تو آپ وقت کو فری پتہ ہوتے ہے ہیں۔ کوشش کر چکے ہیں، چونکہ تعلقات بیسڈ بھی ہوتے ہیں۔ جو سابقہ چیف اپنا جسٹس صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے ڈنمارک میں، ان کو بھی کہا جی آپ کے اسٹیٹ کے صاحب اچھے مراسم ہیں، اور آپ اس اپنے جو سورسز کو اس کو آپ یوٹیلائز کریں۔ آپ یہاں کے دیکھ چکے ہیں، یہاں کی کمیونٹی سے آپ مل چکے ہیں، سب لوگوں سے تقریباً آپ مل چکے ہیں، تو انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ اس پر انشاءاللہ ہم بھی اپنا جو سورس ہے، اس کو جو طاقت ہے جمہوری طریقے سے، چونکہ پاکستان بھی شاہ جی آپ جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اور میں تو آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا، کیونکہ میں آلریڈی ایڈوائزر ہوں ایک سیاسی پارٹی کا۔ میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ یہاں ڈینمارک کے اندر سگنیچرز آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس، یعنی کہ جو آپ کو جو پارٹی، جو بڑے بڑے لوگ آگے بیٹھیں گے، سیاستدان اور دوسرے جو آپ سے اگری کریں گے، جس دن وہ بڑی میٹنگ ہوگی، تو اس کے اندر سب سائن کریں گے اور اپنے اپنے حصے کا وہ ورک کریں، اور وہ لوگوں سے جا کے سگنیچرز اکٹھے کریں۔ جب ہم سگنیچرز اکٹھے کر لیں گے تو پھر وہ سگنیچر جو ہیں اپنی کمیونٹی کی طرف سے، کمیونٹی فارم کے پلیٹ فارم پہ، اور دوسری پارٹیوں کے جنہوں نے سگنیچرز کیے ہوں گے، کاف ہو نون ہو پیپل پارٹی ہو، سب ان کے جو لیڈران ہیں وہ اپنے اپنے رابطے سے وہ سگنیچرز لے کے آئیں گے۔ تو وہ آپ نے کہا تھا، تو وہ میں تو آپ کی تفصیل بتا رہا ہوں، تو پھر وہ آپ پیش کریں گے پارلیمنٹ میں۔ جب وہ پارلیمنٹ میں ہو جائے گا تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی انوالو کیا جائے گا، ایمبیسی کو بھی انوالو کیا جائے گا، اور جیسے آپ کا پورا پروگرام ہے، جیسے کہ آپ نے ملک سکندر کے ساتھ بھی بات کی تھی، تو وہ سارا جو ہے پلیٹ فارم آگے آئے گا۔ لیکن ان کے ساتھ پہلے جو ہمارے لیڈران ہیں، جیسے پاکستان سوسائٹی کے چودھری نہیں ولایت نہیں، خان چودھری ہے، ولایت خان جو پاکستان سوسائٹی کے صدر ہیں، ان سے بھی کھل کر جو ہے اس پر ڈسکس ہوئی ہے۔ تو بس آپ کی بات ہوئی ہے تو پھر آپ سب کو لے ریڈیو پہ،
اور ان کو بولیں کہ یہ ہمارے لیے عام عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے، ہم کوئی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کی دیکھیں کیٹیگری 3 کی وجہ سے ہمارے بچوں کو یہاں ویزے نہیں مل رہے، ان کی شادی جو ہوتی ہے وہ شادی کر کے سویڈن جرمنی میں ویزے لگوا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کیٹیگری 3 جو ہے اس وقت ان کو کیٹیگری 5 مسلمانوں کا کے صاحب ووٹ کی جو بہت ہے. ضرورت ہے۔ 5 سوری کیٹیگری 5 اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو چلیں شاہ صاحب کامیاب اس ہو پر پھر جاتے ہیں۔ بات جاری رکھیں گے اس پروگرام کی، کیونکہ ابھی وقت جو ہے اجازت نہیں دے رہا. آپ کا بہت جی شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے اللہ ساتھ حافظ شیئر کیا. جی، اللہ حافظ جی، اللہ سامعین یہ تھے سید توقیر حسین بخاری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. سامعین الیکشن آ رہے ہیں، 18 نومبر کو الیکشن آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ان چیزوں کو فوکس کریں، اور اس الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دوران جو بعض ڈیبیٹس ہوتی ہے، سیاسی پارٹیوں کو ہم ملتے ہیں، تو یہاں کی جتنی سیاسی پارٹیوں کے ہیڈز ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور جہاں کی جو موجودہ حکومت ہے اس حکومت سے بھی بات کریں گے کہ کیوں ہم جو شہری ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارے والدین کا، ہمارے بہن بھائیوں کا حق ہے جو آپ کیٹیگری 5 سے نکالیں، اور باقی ممالک نکلے ہوئے ہمیں کیٹیگری 5 میں کیوں ڈالا ہوا ہے. تو یہ جمہوری حق ہم لیں گے. الیکشن سے پہلے آپ کو جو میٹنگز ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی، وہ سب کچھ آپ کے ساتھ جو ہے اوپن ہوگا، کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی جائے گی، ساری چیزیں. اور اس معاملے میں پورے ڈنمارک میں کسی کو کسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جس طرح شاہ صاحب نے رائے دی ہے کہ آپ کو ڈیبیٹ ملے گی، لیڈران آپ کو ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے.